اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلوات پڑھیے. صاحبان جی وقار، برادران طریقت و برادران شریعت، ادب خردگان نگاہ محبت، آج اس مقام پر جو کہ مقام لوہارا، وہاں پر فقیر کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ اس مقام پر بیٹھ کر آپ کی خدمت میں کچھ نعت مصطفیٰ پیش کر سکوں. فقیر کی زندگی کا پل پل ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ میرے نبی کی نعت بیان ہوتی رہے. آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں. اب تک آپ کی سنی، اب آپ میری سنیں. مقام تمہید میں وہ اللہ آپ کی حاجت روائی فرمائے. نبی آخر زمان اپنی رحمتوں کا صاحب کے سروں پر سلامت رکھیں. مشائخ سادات عالم و مہار و دیگر اولیاء کرام اپنے فیض و برکات آپ کی قلب و حال پر جاری رکھیں. سامعین جی وقار، میں نے سورہ علق کی ابتدائی 4 آیات کو آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ یہ وہ آیات کریمہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے میرے کملی والے مصطفیٰ کے سینہ علم نشرہ میں سکونت اختیار کی. یا یوں کہوں کہ یہ وہ آیات کریمہ ہیں کہ جن کو لے کر جبرائیل امین سب سے پہلے میرے کملی والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. توجہ ہے آپ کی؟ ان آیات کریمہ میں میرے پروردگار نے اپنے حبیب کو براہ راست خطاب کیا، ڈائریکٹ خطاب کیا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق. حبیب پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو خلق کیا. اور پھر حضور کو ہی خطاب کرتے ہوئے انسان کی خلقیت پر گفتگو فرمائی کہ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پھر حضور کو ہی دوبارہ براہ راست خطاب کیا گیا کہ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. حبیب پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جو بڑا ہی کریم ہے، جس نے حبیب آپ کو قلم سے لکھنا سکھایا. توجہ ہے آپ کی؟ آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے حبیب آپ کو قلم سے لکھنا سکھایا. صاحبان جی وقار، ان آیات کریمہ میں میرے پروردگار نے اپنے حبیب کے علم پر گفتگو فرمائی ہے، علم نبی پر گفتگو فرمائی ہے. اور جن 2 صفات کے وسیلے سے حضور کو خطاب کیا گیا وہ ہے میرے مصطفیٰ کا پڑھنا اور وہ ہے حضور کا لکھنا. توجہ ہے آپ کی؟ وہ ہے حضور کا پڑھنا اور وہ ہے حضور کا لکھنا. دوسرے مقام پر یہ چاروں آیات کریمہ ان نام نہاد مفتی اور ملاؤں کو ایک دعوت مقابلہ پیش کرتی ہیں جو آپ کے گلی کوچوں کے اندر، آپ کے بازاروں کے اندر، آپ کی دکانوں کے پھٹوں پر بیٹھ کر یہ بکواس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرا وہی نبی اس نزول وحی سے پہلے معاذ اللہ ان پڑھ تھا، جاہل تھا، میرے مصطفیٰ کو نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا، مطلق حضور بے علم تھے، کسی چیز کا کوئی علم نہ تھا. تو یہ 4 آیات کریمہ ایسے نام نہاد ملاؤں کو ایک دعوت مقابلہ پیش کرتی ہیں کہ نادانو آؤ تو آ کر ہم 4 آیات کے ساتھ مباحثہ کر لو، چاہے مناظرہ کر لو، چاہے مباہلہ کر لو. تمہیں کیا معلوم کہ میرے مصطفیٰ کا مقام علم کیا ہے؟ تم کیا جانتے ہو کہ میرے مصطفیٰ کا مقام علم کیا ہے؟ اور توجہ ہے آپ کی؟ اور دلیل کیا پیش کرتے ہیں کہ چونکہ جبریل امین یہ 4 آیات لے کر میرے مصطفیٰ کے پاس آئے، اس لیے جبریل نے میرے نبی کو پڑھنا لکھنا سکھایا. اس سے پہلے حضور نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے. اس سید الملائکہ نے آ کر سید الانبیاء کو یعنی جبریل نے آ کر میرے کملی والے مصطفیٰ کو پڑھنا لکھنا سکھایا. اور مزید استدلال اس سے یہ پیش کرتے ہیں کہ چونکہ جبریل نے میرے نبی کو پڑھنا لکھنا سکھایا، اس لیے جبریل میرے نبی کا استاد قرار پایا.
وہ سید الملائکہ سید الانبیاء کا استاد ہے، وہ جبرائیل میرے نبی کا استاد ہے۔ اب کائنات نے شاید ہی اس سے بڑا کوئی مذاق سنا ہو، اس روئے زمین نے شاید ہی اس سے بڑا کوئی مذاق کبھی سنا ہو اور ہم نے کبھی سنا ہو، لیکن چونکہ یہ لوگ مذاق کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، ان کی فطرت ہے کہ یہ مذاق کرتے ہیں ایسا، اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ اس مذاق کو یا آج کی گفتگو کا موضوع بناتے ہوئے ان 4 آیات کریمہ کو سرنامہ کلام بنا کر ہدیہ کیا جائے۔ اب اگر میرا بیدار مجمع مجھے اجازت دے تو میں ان 4 آیات کریمہ کے ترجمے کو کچھ واضح کر کے آپ کی خدمت میں ہدیہ کر سکوں۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، توجہ ہے آپ کی۔ یہ میرے قبلہ خلیفہ ستار صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں، مستری ستار صاحب، ان سے محبت ہے میری، پیار ہے، خلیفہ بھی ہیں، مستری بھی ہیں، اور مستری تو ہوتے ہی بڑے ڈانڈے ہیں۔ محبت کی بنا پر میری ان سے ایک فرمائش ہے کہ ستار صاحب آپ مجھے ہوا میں اڑ کے دکھائیں۔ وہ 4 آیات جو ہے نا ان کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، ان کا ترجمہ پیش کر دیا میں نے۔ ستار صاحب آپ مجھے ایک پرندے کی طرح ہوا میں پرواز کر کے دکھائیں۔ تو جتنے مجمع والے بیٹھے ہیں نا، سب مل کر میری جان کو آ جاؤ گے کہ شاہ صاحب آپ جو ستار صاحب سے سوال کر رہے ہیں نا کہ ہوا میں اڑ کے دکھائیں، تو اس سوال کی 2 ہی وجوہات ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ آپ کا ان سے بہت مذاق چلتا ہے، بے تکلفی ہے، موج مستی کرتے رہتے ہیں، اس لیے مذاق سے کہہ دیا کہ ستار صاحب ہوا میں اڑ کے دکھائیں۔ اور اگر آپ ان سے فی الواقعہ مذاق نہیں کر رہے تو دوسری صورت فقط یہ ہے کہ یہ سوال کرنا آپ کے دماغ کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے، آپ کے پاگل پن کو ظاہر کرتا ہے۔ شاہ صاحب یہ آپ کے منطق کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ جس انسان میں اڑنے کی طاقت خدا نے رکھی ہی نہیں، جس انسان میں اڑنے کی صلاحیت موجود ہی نہیں، اس کی جسامت کو پرواز کے لیے بنایا ہی نہیں گیا، خدا نے اس کو ایسی طاقت عطا کی ہی نہیں، اس سے سوال کرنا یا تو مذاق ہو سکتا ہے یا تو آپ کے دماغ کی کمزوری ہے۔ تیسری وجہ کوئی ہمارے ذہن میں نہیں آتی، توجہ ہے آپ کی۔ تو یہ میں ہوں کہ اگر میں ان سے سوال کروں کیا مجھے جوڑ کے دکھائیں تو آپ مجھ پر فتویٰ لگا دیں کہ شاہ صاحب مذاق کرتے ہیں یا آپ کا دماغ کمزور ہے۔ لیکن اگر یہی سوال میں حقیقتاً کسی پرندے سے کروں، طوطا سے کروں، مینا سے کروں، میری بولی بھی سمجھتی ہے، بھئی میں کہوں تو مجھے ہوا میں ذرا پرواز کر کے دکھا، اڑ کے دکھا، تو اب کوئی مجھ پر فتویٰ نہیں لگائے گا کہ شاہ صاحب آپ نے مذاق کیا یا آپ کے منطق میں کمزوری ہے۔ سب کہیں گے شاہ صاحب اب آپ نے ٹھیک مخلوق سے ٹھیک سوال کیا۔ توجہ ہے، کیونکہ جس سے آپ سوال کر رہے ہیں خدا نے اس میں اڑنے کی صلاحیت رکھی ہے، اس کو اڑنے کی قوت عطا کی ہے، اس کی جسامت بھی ایسی بنائی ہے کہ 2 پر عطا کیے ہیں تاکہ فضاؤں میں پرواز کرتی پھرے۔ تو توجہ ہے آپ کی۔ تو قانون کیا بنا کہ جس میں جو طاقت ہو، جس میں جو صلاحیت ہو، جس میں جو استعداد ہو، جس میں جو قوت ہو، اس سے اس کے مطابق سوال کرنا چاہیے، اسے ہٹ کر سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہٹ کر سوال کرو گے تو فتویٰ لگ جائے گا کہ مذاق کرتے ہو یا دماغ کمزور ہے۔ تو جس میں جو صلاحیت ہے اس سے اس کے مطابق سوال کرنا چاہیے، اس قانون کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب اسی طرح خدائے پروردگار نے ان 4 آیات میں اپنے حبیب سے بھی کچھ ایسا ہی سوال کیا، اے میرے مصطفیٰ ذرا مجھے پڑھ کے دکھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اے میرے نبی ذرا مجھے لکھ کے دکھا۔ خدا پڑھنے کا بھی کہہ رہا ہے، خدا لکھنے کا بھی کہہ رہا ہے۔ تو سوال ہے ان ملاؤں سے جو کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، تو کویسچن یہ ہے کہ قبلہ قانون یہ ہے کہ جس میں جو صلاحیت ہو اس سے اس کے مطابق سوال کرنا چاہیے، ہٹ کر سوال نہیں کرنا چاہیے۔ تو کیا خدا کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا؟ نہ پڑھنا جانتا نہ لکھنا جانتا ہے، تو خدا نبی سے ایسا سوال کرتا کیوں ہے کہ جس کی اس میں صلاحیت موجود نہیں ہے؟ تو اب لگاؤ خدا پر فتویٰ کہ معاذ خدا مذاق کرتا ہے یا اس کے منطق میں کمزوری ہے۔ تو سب کہیں گے شاہ صاحب نعوذ باللہ من ذالک کیا بات کرتے ہو، نہ تو وہ مذاق کرتا ہے نہ اس کے منطق میں کمزوری ہے۔ تو میں کہوں گا ملا اگر یہ دونوں وجوہات نہیں ہے تو تیسری وجہ فقط یہ رہتی ہے کہ خدا جب فرمائے حبیب مجھے پڑھ کے دکھا، حبیب مجھے لکھ کے دکھا، تو خدا فرمانا چاہتا ہے کہ اس کا حبیب اس نزول وحی سے پہلے پڑھنا بھی جانتا تھا، لکھنا بھی جانتا تھا۔